اسلام میں گدھے کے گوشت کے بارے میں کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں گدھے کے گوشت کو حرام کہا ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیتی، کہ آپ علیہ السلام نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ تمام اماموں کے نزدیک اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے۔ ابن قدامہ نے کئی اہل علم کے اقوال نقل کیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ 15 صحابہ کرام سے منقول ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے۔ ابن عبد البر مالکی وہ مالکیہ کا مذہب نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام نووی شافعی وہ بھی مالکیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مالکیہ کے نزدیک گدھی کا جو دودھ ہے وہ نجس ہے، وہ نجس اس لیے ہے کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اور احناف کا قول اس میں بالکل صاف ہے۔ ابن الحمام فتح القدیر میں وہ نقل کرتے ہیں کہ گدھے کا دودھ پینا یہ بھی نجس ہے، گدھے کا دودھ نجس ہے، اس لیے نجس ہے اس لیے کہ اس کا گوشت بالاجماع بالاتفاق حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اس حدیث سے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے اجازت دی ہے جنگلی گدھوں کی اور گھریلو گدھوں کو حرام فرمایا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں تصریح فرماتے ہیں کہ گدھے کا گوشت حرام ہے۔ یہ کس نے کہا کہ اسلام میں گدھے کا گوشت حلال ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام نے ہانڈیوں میں گدھے کا گوشت چڑھایا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ گدھے کا گوشت حرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے وہ پکے ہوئے گوشت، جو گوشت پک رہا تھا، وہ ہانڈیاں بہا دی، گرا دیے۔ اگر وہ کہتے اسلام سے پہلے اسلام کے بعد اگر ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ کوئی قبول نہیں کرتا تو کیا شراب اسلام کی ابتدا میں حلال نہیں تھی؟ بعد میں سٹیپ بائی سٹیپ حرام ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اسلام سے پہلے یا اسلام کے شروع زمانے میں حکم کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور ہوا، یہ کانسیپٹ صرف علماء کا اپنا ہے، مجتہدین کا اپنا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ معیار اہل علم کے ہاں نہیں ہے۔ اچھا کوئی چیز اگر مکروہ کہا گیا تو کہا کہ مکروہ کیوں، صاف حرام کہہ دو کہ بھائی یہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، واجب، حلال، حرام وغیرہ، یہ تمام کے تمام فقہا کی کتابوں میں اس سے مسائل بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے مسائل میں مکروہ کہا گیا، تنزیہی کہا گیا، تحریمی کہا گیا، حرام کہا گیا، واجب کہا گیا، فرض کہا گیا، تو کیا یہ چیزیں بالکل معیار نہیں رکھتی؟ حاتم طائی کے اگر کسی عمل سے کوئی کہتا ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے، تو کیا خیبر کے موقع پر جب صحابہ کرام ہنڈیا وہ گرا رہے تھے تو ان کو حاتم طائی کا پتہ نہیں تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ کرام کو نہیں بتایا کہ بھائی حاتم طائی نے گدھے کا گوشت یا گھوڑے کا گوشت کھلایا ہے لہذا تم بھی کھا لے؟ دیکھیں یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ ہم نے حلال حرام کو قرآن و سنت سے دیکھنا ہے، ہم نے حلال حرام اور فقہی احکام کو فقہا کی نظر میں دیکھنا ہے۔ ہم نے کسی حدیث کو صحیح، کسی حدیث کو ضعیف دیکھنا ہے تو اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ مقرر ہے، اس سٹینڈرڈ میں ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر کسی کے ہاں یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی امام کی حیثیت نہیں ہے، کسی مفسر کی حیثیت نہیں ہے، دل چاہا تو شیعہ کی کتابوں سے کوئی حدیث اٹھا لی اور اس کو صحیح کہہ دیا، دل چاہا تو اسلام سے پہلے کی باتوں کو اسلام میں داخل کر دیا اور حلال حرام کے فتوے دے دیے، تو یہ سٹینڈرڈ اہل علم کے نزدیک کم سے کم مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے، اور یہ علمی رویہ نہیں ہے۔ ہمیں ان سٹینڈرڈ سے حدیثوں کو پرکھنا ہے اور فقہی احکام کو پرکھنا ہے۔ حلال اور حرام کے جو کانسیپٹ ہیں، ناسخ اور منسوخ کا جو کانسیپٹ ہیں، جو 1400 سال سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، صحابہ کرام کے دور سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ تو خود قرآن دیتا ہے
اس کی کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں دین علماء سے سیکھنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے اگر یورپ سے یا امریکہ کی کسی یونیورسٹی سے ڈاکٹری کیا یا انجینئرنگ کا یا نفسیات کے کوئی ڈگری کسی نے حاصل کر دی تو اس کو اتھارٹی حاصل ہو گئی کہ وہ دین کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دے، اپنی سوچ اپنی حد تک رکھے۔ مس لیڈنگ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔